السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ کرناٹک میں بی جے پی کا سوپڑا صاف، جنوبی ہند سے بی جے پی کا عملاً صفایا۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار جماعت کو شرمناک شکست، نئی سیاسی صوبے کے نمودار ہونے کا امکان۔ رام کو دھوکہ دینے والوں کو بجرنگ بلی نے ہرا دیا، گاندھی بھون میں جشن، تلنگانہ میں نتائج دہرائے جائیں گے، ریونت ریڈی کا عزم۔ اتر پردیش کے بلدی انتخابات میں مجلس کے 5 صدر نشین اور 50 سے زائد وارڈ ممبرز منتخب۔ تلنگانہ میں سی ایم کپ منعقد کیا جائے گا، دیہی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینا مقصد، 18 کھیلوں کو شامل کیا گیا ہے، وزیر کھیل کے ہاتھوں لوگو اور میسکٹ کا افتتاح۔ شمس آباد حدود میں نقلی کرنسی کا ریکٹ بے نقاب، ایس او ٹی کا ہوٹل پر دھاوا، 2 افراد گرفتار۔ Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदी पट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज ये सवाल बीजेपी की आला क़यादत से इसलिए पूछा जा रहा है कि क्योंकि कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में उसे शर्मनाक शिकस्त हुई है और जनूबी हिंद से इसका अमलन सफाया हो गया है। 224 रुकनी कर्नाटक असेंबली में 137 नशिस्तों पर आगे है। रुझानात अब नताइज में तब्दील होने लगे हैं। बीजेपी को 70 से कम नशिस्तें मिलने का इम्कान है। 11 वज़रा को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिनमें हिजाब पर पाबंदी के अहकाम जारी करने वाले वजीर तालीम नागेश भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स डी के शिवा कुमार इंतखाब जीत गए हैं। सिद्धारामैया गुंडू राव हैं और जो कि इंतखाबात जीत गए हैं। 10 मई को वोट डाले गए थे, तकरीबन 70% राय दही हुई थी। बीजेपी की तरफ से कामयाबी के दावे किए जा रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए इससे अंदाज़ा हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में बजरंग बली, टीपू सुल्तान, मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, राम मंदिर, योगी तर्ज हुकूमत और ऐसे कई मसाइल को उठाया गया। मीडिया के बाज़ गोशे भी बरसर इख्तिदार जमात के एजेंडे को मुबैना तौर पर आगे बढ़ाने में पेश देखे गए, लेकिन आज कर्नाटक के अवाम ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनूबी हिंद बीजेपी से पाक हो गया है। अब जनूबी हिंद में बीजेपी का वजूद अमलम ख़त्म हो गया है। इस दौरान कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में 10 मुस्लिम MLAs भी मुंतखब हो गए हैं। राहुल गांधी ने इंतखाबात के नताइज पर कहा कि नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुली है। मल्लिकार्जुन खड़गे और डी के शिवा कुमार ने इसे कर्नाटक अवाम की जीत करार दिया। बीजेपी लीडर्स ने कहा कि शिकस्त के असबाब का जायजा लिया जाएगा।
BRS पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें KT रामाराव ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ताहम इसके तेलंगाना में असरात को खारिज अज इम्कान करार दिया है। KT रामाराव ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जिस तरह केरला स्टोरी कर्नाटक के अवाम को लुभा न सकी, इसी तरह कर्नाटक के इंतखाबी नताइज का तेलंगाना पर भी कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कर्नाटक अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने तफर्रका पैदा करने वाले और ख़राब सियासत को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हैदराबाद और बेंगलुरु सरमायाकारी के हुसूल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक दूसरे के साथ सेहतमंद मुसाबकत करेंगे, जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा। इस दौरान वजीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव ने एक अलहदा बयान में कहा कि कर्नाटक के इंतखाबी नताइज से यह साबित हो गया है कि जुनूबी हिंद BJP से पाक हो गया है। उन्होंने कहा कि जुनूबी हिंद से BJP के जुआल का आगाज हो चुका है और हर जगह वो अपना खाता बंद करेगी। तेलंगाना में इनकी जमानत तक नहीं बच पाएगी। कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन काफी अरसे के बाद जश्न का मंजर पेश कर रहा था। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत के ऐलान से पहले ही गहमा गहमी देखी गई। पार्टी उमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने सदर PCC रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने गांधी भवन में जमा हुए TV पर नताइज का मुशाहिदा करने लगे। 1 बजे के बाद गांधी भवन के अहाते में ताशे बजना शुरू हो गए। कायदीन एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने लगे और एक दूसरे पर गुलाल फेंकते देखे गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई है। छोटे से बड़े कायद, छोटे लीडर और बड़े कायद कर्नाटक की कामयाबी पर मसरूर दिखाई दे रहे थे। सिटी यूथ कांग्रेस की जानिब से शहर में एक रैली निकाली गई और जय कांग्रेस के नारे लगाए गए। उधर कर्नाटक असेंबली के नताइज के बाद ऐसा लग रहा था कि BJP दफातर को सांप सूंघ गया है। पार्टी दफ्तर बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे थे। कोई भी कायद पार्टी दफ्तर का रुख करने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि नताइज के शुरुआत में ही कांग्रेस का पल्ला भारी था। इसको देखते हुए कोई भी कायद मीडिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। BJP कायदीन कर्नाटक इंतखाबात को लेकर पुरजोश तो थे। अगर यहाँ BJP कामयाब होती तो तेलंगाना में भी उनके हौसले बढ़ जाते, लेकिन शिकस्त ने इनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। जय बजरंगबली का नारा लगाने वाली BJP पार्टी को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर PCC रेवंत रेड्डी ने नीलोफर हॉस्पिटल के करीब हनुमान मंदिर पहुंचकर माथा टेका और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP राम का नाम का फायदा उठा चुकी थी। अब जय बजरंगबली का नारा दिया तो जब भगवान को छोड़ दिया तो बजरंगबली ने BJP का साथ छोड़ दिया। BJP बजरंगबली को सियासत में घसीटने की कोशिश की। कर्नाटक में BJP को शिकस्त हो गई, मोदी को शिकस्त हो गई, JDS को भी शिकस्त होगी। कर्नाटक की आवाम ने KCR का बाइकाट किया है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। रेवंत रेड्डी ने बाद में यूसुफैन दरगाह पहुंचकर गिलाफ चढ़ाया और फूल की चादर पेश की और खुसूसी दुआएं की।
ادھر حیدرآباد کے شہریان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے۔ اتر پردیش کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ 5 چیئرمین اور 50 سے زائد اراکین بلدیہ مجلس کے منتخب ہوئے ہیں۔ میرٹھ شہر میں مجلس کے امیدواروں نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، لیکن انہیں بی جے پی اور بی ایس پی کے امیدوار سے شکست ہو گئی۔ اتر پردیش مجلس کے صدر شوکت علی نے بتایا کہ مجموعی طور پر مجلس نے سخت حالات میں شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سنبل، ہاتھرس، کندر کی ضلع بریلی اور ضلع کانپور سٹی کی ایک بلدیہ کے لیے صدر نشین کے انتخابات میں مجلسی امیدواروں نے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ سارے اتر پردیش کے مختلف مقامات سے مجلس کے امیدواروں کی کامیابیوں کی اطلاعات مل رہی ہیں اور تاحال 50 سے زائد اراکین بلدیہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ وزیر کھیل سرینواس گوڑ نے سی ایم کپ کے لوگو اور میسکٹ کا افتتاح انجام دیا۔ سی ایم کپ میں 2 لاکھ طالب علم حصہ لیں گے اور مستقبل میں انہیں بہترین کھلاڑیوں کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست میں ہر اسمبلی حلقے میں نئے 76 کھیل میدانوں کو منظوری دی گئی ہے۔ اب تک 50% اسٹیڈیمز مکمل ہو چکے ہیں۔ دیہی سطح پر کھیل کود کو فروغ دینے کے مقصد سے یہ کپ شروع کیا گیا۔ اس کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ اس کے رہنمایانہ خطوط جاری کرنے کی وزیر نے عہدیداروں کو اجازت دی ہے۔ 18 کھیلوں کو اس کپ میں شامل کیا گیا ہے، جن میں 15 کو اولمپک ایسوسی ایشن نے نشاندہی کی ہے۔ 15 تا 17 مئی کو منڈل سطح پر، 22 تا 24 مئی کو ضلع سطح پر، یہ 31 مئی تک جاری رہیں گے۔ اس کپ میں کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں کو ٹیم کو فی کس 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 75,000 روپے، تیسرے نمبر پر آنے والوں کو 50,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ تقسیم انعامات کی تقریب لال بہادر اسٹیڈیم میں ہوگی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس کپ کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے اس کے رہنمایانہ خطوط وضع کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتیں کے ٹی راما آئیڈیا فار انڈیا نے لندن میں کانفرنس میں تلنگانہ کے مختلف شعبوں میں ترقی کا خاکہ پیش کیا اور انسانی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے اپنے تجربات بیان کیے۔ بدلتا تلنگانہ عالمی منظر پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر نے کہا کہ گزشتہ 9 سال کے دوران تلنگانہ نے بے مثال ترقی کی ہے، جس سے یہاں کے عوام کی فی کس آمدنی میں 2.5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ زرعی شعبے میں 5 انقلابات برپا کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم بات انسانی وسائل پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ملازمتوں کے حصول، صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پانی کا وافر ذخیرہ موجود ہے، دریائیں، تالاب و دیگر آبی وسائل زمین کو زرخیز کرنے کافی ہیں، عوام کو پینے کا پانی دستیاب ہے، صنعتوں و دیگر مقاصد کے لیے بھی پانی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے تو 30 سالوں میں جو کچھ حاصل کیا ہے، ہندوستان اسے 20 سال میں حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں 15 سے 64 سال عمر کے افراد 66% قرار پاتے ہیں۔ اس عمر کے افراد کی اتنی بڑی تعداد ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس انسانی وسائل کا بہتر استعمال ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ ریاستی وزیر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹی ہب، ہریتا ہرم، دوسرے پروگرامز کی تفصیلات بیان کی اور کہا کہ مستقبل اختراعی صنعتی انقلاب پر مبنی ہوگا۔ معتمد صدر مجلس علماء دکن و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا سید شاہ محمد قبول بادشاہ حسنی الحسینی قادری الشطاری مرحوم کی مذہبی و سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے شہر کی مختلف مذہبی تنظیموں، اداروں اور اہم شخصیتوں کی جانب سے ایک جلسہ ذکر محاسن حضرت ضیاء المشائخ اتوار 14 مئی کو شام 7 بجے طریقت منزل شاہ گنج میں منعقد ہوگا۔ شیخ الجامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد صدارت کریں گے۔ ممتاز علماء کرام، اکابرین ملت، مشائخین عظام و دانشوروں،
عوامی قائدین خراج عقیدت پیش کریں گے۔ کنوینر محمد سلیم شاہ قادری چشتی مخدومی مثالی شاہ نے عامت المسلمین سے شرکت کی خواہش کی ہے۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز اور جونیئر کالجز کے بہترین نتائج آئے ہیں۔ اس سلسلے میں تلنگانہ اقلیتی اقامتی گرلز اسکول سنگا ریڈی و جونیئر کالج کی پرنسپل ہیما لتا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے اسکول اور جونیئر کالج واقع ریتو بازار سنگا ریڈی میں 10ویں جماعت کے نتائج 96% رہے۔ 65 طالبات نے بہترین مظاہرہ کیا ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ سال اول میں 92% طالبات نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے طالبات، ان کے سرپرستوں اور اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اسکول اور جونیئر کالج میں 5ویں جماعت سے 8ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلے جاری ہیں۔ شمس آباد پولیس اسٹیشن حدود میں نقلی کرنسی کے ریکٹ کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے 5 اسٹار گراؤنڈ ہوٹل پر دھاوا کرتے ہوئے بھاری مقدار میں نقلی کرنسی ضبط کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ گزشتہ چند عرصے سے اس ہوٹل سے مبینہ طور پر نقلی کرنسی کا کاروبار چلایا جا رہا تھا۔ SOT شمس آباد نے ریونیو حکام کے ساتھ مل کر ہوٹل پر دھاوا کیا۔ گرفتار شدگان سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کے حدود میں ATM سے رقم کا سرقہ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بینک آف مہاراشٹرا کے ATM سے 5 لاکھ روپے کا سرقہ کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities کے لیے separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% سے booking، بقایا 2 سال کے آسان اقساط پر۔ Pierce Constructions، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کرناٹک میں BJP کا سوپڑا صاف، جنوبی ہند سے BJP کا عملاً صفایا۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں برسر اقتدار جماعت کو شرمناک شکست، نئی سیاسی صوبے کے نمودار ہونے کا امکان۔ رام کو دھوکہ دینے والوں کو بجرنگ بلی نے ہرا دیا، گاندھی بھون میں جشن، تلنگانہ میں نتائج دہرائے جائیں گے، ریونت ریڈی کا عزم۔ اتر پردیش کے بلدی انتخابات میں مجلس کے 5 صدر نشین اور 50 سے زائد وارڈ ممبرز منتخب۔ تلنگانہ میں CM کپ منعقد کیا جائے گا، دیہی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینا مقصد، 18 کھیلوں کو شامل کیا گیا ہے، وزیر کھیل کے ہاتھوں لوگو اور میسکٹ کا افتتاح۔ شمس آباد حدود میں نقلی کرنسی کا ریکٹ بے نقاب، SOT کا ہوٹل پر دھاوا، 2 افراد گرفتار۔
ناظرین، خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان ماس فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.